बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं काफ़ी रोज़ के बाद व्लॉग बना रहा हूँ इसमें, लेकिन बात यह है कि आज बहुत ही अहम तरीन अपडेट्स होने वाली थी, जिसकी वजह से मैंने समझा कि आप लोगों के साथ एक प्रॉपर वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट किया जाए। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारी रीच बढ़ सके और फॉलोअर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। इमरान खान साहब को गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ के अंदर काफ़ी बड़ी सज़ाएँ जो हैं वो सुना दी गई हैं, जिसमें साइफ़र केस में उनको पहले सज़ा सुनाई गई और फिर तोशाखाना केस में भी जो है वो सज़ा सुना दी गई, जिसमें बुशरा बीबी को भी साथ ही सज़ा सुनाई गई है और 14-14 साल की ये सज़ा सामने आई है और दोनों को 78 करोड़ 57 लाख रुपए फ़ी कस का जो जुर्माना है वो भी किया गया है और ये मिलाकर 1.5 अरब से ज़ायद की रकम बनती है। इसमें सबसे अहम बात ये थी कि बुशरा बीबी ने ना तो डायरेक्टली कोई तोहफ़ा लिया, जो भी तोहफ़ा उनको मिला वो इमरान खान साहब के थ्रू ही मिला और बेचा भी इमरान खान साहब के थ्रू ही गया। तो इस वजह से बुशरा बीबी का इस केस से कोई लेना देना ही नहीं था। उसके बावजूद भी बुशरा बीबी को इस केस में घसीटा गया, क्योंकि इमरान खान साहब पर प्रेशर बिल्ड करना था। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को डील के लिए एग्री किया जाए, लेकिन बुशरा बीबी खान साहब के साथ खड़ी रही और डट कर उन्होंने कहा कि हम मुकाबला करेंगे। ये केस जिस तरह से फ़ैसला आया वो तमाम तर लोगों ने देखा। इस पर बहुत सारी बात हो चुकी है कि किस तरह फ़ैसले में जो कानूनी तरजीहात पेश की गई हैं वो नाक़स हैं, उनका कोई भी कानून और आइन से लेना देना नहीं है। जिस तरह हक़ दिफ़ा तक नहीं दिया गया, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं ऑलरेडी जो है वो पेश कर चुका हूँ। लेकिन अब जो अहम तरीन केस है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की शादी के हवाले से, इद्दत में निकाह का केस। इसमें मैं आपसे पहले कुछ माज़ी की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करना चाहूँगा कि ये किस तरह से केस बना और क्या इसके मुहर्रकात थे। पहले कोई एक नामालूम शख्स उठा और उसने एक पटिशन फ़ाइल की कि इमरान खान और बुशरा बीबी का जो निकाह है वो इद्दत के दौरान हुआ है और गैर शरई निकाह है, इन्होंने ज़िना किया है, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। उसके बाद वो केस चलता रहा और फिर उस केस को नाकाबिल समाअत करार देकर जज ने डिसमिस कर दिया। दोबारा से उस फैसले पर अपील की गई काफ़ी अरसे के बाद। तो अपील के बाद वो फिर केस चलना शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही ख़ावर मानिका साहब को उठाया गया और बरी हुए तो फ़ौरी तौर पर उस नामालूम शख्स ने अपनी दरख्वास्त जो थी इद्दत में निकाह के केस की वो उसको विड्रॉ किया। और ये बहुत ही हैरान कुन मामला था कि किस तरह से वो इनके पीछे पड़ा हुआ था और फिर बाद में उसने इस केस को विड्रॉ भी किया। उसके बाद फ़ौरी तौर पर अगले ही रोज़ ख़ावर मानिका की तरफ से भी सेम तर्ज़ की एक दरख्वास्त दायर की गई कि इमरान खान साहब ने उनके घरेलू मामलात में इंटरफेयर किया और इद्दत के दौरान ही निकाह किया है। और उन्होंने कहा कि मैंने नवंबर में तलाक दी थी, जिसकी वजह से जो निकाह हुआ है इद्दत में हुआ। तो ये मामला चलता रहा। इसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाने वाले मौलवी सईद जो थे, मुफ्ती सईद, वो भी उनके बयानात भी सामने आए, लेकिन इन बयानात में भी तज़ाद पाया गया। और तीसरा ओन चौधरी और एक ख़ावर मानिका के जो मुलाजिम थे लतीफ़, उनके ऊपर उन्होंने भी जो है वो बाकायदा तौर पर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नाचाकी का और ज़िना का जो है इल्ज़ामात लगाए और कहा कि निकाह जो किया गया है वो इद्दत के दौरान किया गया, जबकि दोनों फ़रीक़ैन का यही मौक़िफ़ है कि निकाह उन्होंने इद्दत के बाद किया। और इमरान खान साहब पर घरेलू नाचाकी और ज़िना जैसे मामलात और घर में आकर मिलने के जो मामलात थे, उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि ख़ावर मानिका भी हलफ़ दें, मैं भी हलफ़ देता हूँ, मैंने बुशरा बीबी को देखा ही जो है निकाह के बाद है, उससे पहले मैंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी थी। तो इस तरह के ये मामलात आए हैं। लेकिन इसमें केस में जो अहम तरीन बात है, इमरान खान साहब के केसेस में देखा गया कि किस तरह से तेज़ी के साथ केसेस चलाए गए। इससे पहले तोशाखाना का केस भी जो है वो तकरीबन 25 से 26 दिन के अंदर निपटा दिया गया, क्योंकि टाइम तब काउंट होता है जब फ़र्द जुर्म आयद की जाती है और ट्रायल चलता है। और पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी सियासी बड़ी शख्सियत का, इवन दो जो दूसरे लोग हैं उनके तो केसेस को ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं और वो केस फाइनलाइज नहीं होते। यहाँ पर देखा गया कि 26 रोज़ के अंदर जो है वो केस का फ़ैसला भी सुनाया गया। और इसके साथ साथ अब इस केस को जो निकाह का केस है, इसमें जो अहम तरीन बात है वो सिर्फ ये है कि
یہ بھی 26 دن ٹوٹل ہوئے ہیں اس میں فرد جرم عائد کیے ہوئے، اور ان 26 دنوں میں بھی جو ہے وہ ٹوٹل 26 گھنٹے سماعت ہوئی ہے، جس میں کل 12.5 گھنٹے سماعت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 25 دنوں کے اندر 14 گھنٹے کی جو ہے آلموسٹ سماعت ہوئی تھی۔ تو کل تمام تر جو گواہان تھے ان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں، فائنلائز کر لیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کا جو 342 کا ریکارڈ ہے، بشریٰ بی بی کا 342 کا ریکارڈ ہے، وہ بھی کر لیا گیا ہے۔ لیکن اس میں اہم ترین بات یہ تھی، جیسے ہی بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کے وکلاء کی طرف سے گواہان پر جرح کی گئی، ان سے سوالات پوچھے گئے، تو وہ بہت سارے معاملات پر ڈولتے ہوئے نظر آئے۔ مفتی سعید صاحب کو پہلے بلایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ بیان نہیں دے چکے کہ اگر عورت کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے تو وہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ شرعی حق نہیں پہنچتا کہ کسی سے اس سے سوال کیا جائے۔ 1995 یا 96 کے قریب جب انہوں نے ایک بیان دیا تھا، اس وقت بھی ایسے ہی کچھ معاملات تھے جس میں ان کی باقاعدہ طور پر عدالت میں ویڈیو بھی چلوانے کا کہا گیا۔ پہلے عدالت کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ شاید ان کے کمپیوٹر کا مائک خراب ہے، لیکن جیسے ہی وکلاء کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ ان ویڈیوز کی پھر فرانزک کروا لی جائے کہ یہ درست ہیں یا نہیں، تو فوری طور پر مائک کو چلوایا گیا، وہاں پر وہ ویڈیو چلائی گئی، جس کے بعد جو مفتی سعید تھے انہوں نے اپنا پینترا بدلا اور کہا کہ میرا یہ بیان ماضی کا تھا اور اس بیان کا بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کے نکاح کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا جو معاملہ گڑبڑ ہوا مفتی سعید کے بیان میں، جب انہوں نے اپنا ان رائٹنگ جواب جمع کروایا تھا، اس میں انہوں نے یہ بات واضح طور پر لکھی تھی کہ پہلے نکاح کے بعد مجھ سے دوسرے نکاح کے لیے رابطہ کیا گیا تھا، لیکن وہ نکاح میں نے نہیں پڑھوایا۔ لیکن کل جب ان سے جرح کی گئی تو ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ میں نے ہی دونوں نکاح پڑھائے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ بات اس میں ایک خامی قانونی نظر آئی اور وہ اپنے بیانات سے جو ہے وہ ہٹتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاور مانیکا صاحب کا بھی ایک بیان جو چلایا گیا، جس میں انہوں نے بہت پہلے ہی بشریٰ بی بی کی پاک دامنی پر بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان سے نیک عورت کوئی نہیں دیکھی میں نے، تو اس پر بھی خاور مانیکا نے بھی جو ہے وہ اس بیان سے پھرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ بیان میں نے جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے دیا تھا یا بعد میں۔ تو وہ جب بیان کو کھنگالا گیا تو اس میں جس نیوز اینکر کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا تھا، اس میں باقاعدہ طور پر یہ بات واضح کہی گئی تھی کہ ہم آپ سے ابھی ہمارے ساتھ ہوں گے بشریٰ بی بی کے سابقہ شوہر، یعنی کہ اس وقت تک طلاق ہو چکی تھی اور عمران خان صاحب کی وہ اہلیہ بن چکی تھی۔ تو وہاں پر بھی خاور مانیکا کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا گیا اور ان کو شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا، عدالت میں کہہ کے بھی جو ہے وہ اٹھے، اور ساتھ ساتھ اون چودھری نے بھی کہا کہ وہ دونوں جو نکاح ہوئے ان میں موجود تھے۔ اس کے ساتھ جو لطیف ان کا ملازم تھا، اس نے بہت ہی جو ہے وہ غیر اخلاقی قسم کے الزامات لگائے تھے۔ اس کے الزامات میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی جو بھی ملاقاتیں ہوئیں، یا تو اس میں خاور مانیکا خود یا پھر ان کے بچوں میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا تھا، اور پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے ان کو نکاح کے بعد ہی دیکھا تھا۔ اس حوالے سے مریم وٹو جو بشریٰ بی بی کی بہن ہیں، ان کا بھی انٹرویو سامنے آ چکا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ کیا انہوں نے بیان دیا۔ لیکن لطیف نے ایک ماضی میں بیان دیا تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو خاور مانیکا کے کہنے پر دھکے مار کر گھر سے نکالا، اور کل انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، انہوں نے عمران خان صاحب کو دھکے نہیں مارے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے صحافیوں سے کچھ گفتگو بھی کی اور انہوں نے کہا کہ وہ تو بالکل آج مینٹلی طور پر ریڈی تھے، جس طرح کی سماعت کی جا رہی ہے اور جس طرح کے معاملات چلائے جا رہے ہیں، یہ ایک پلان کا حصہ ہے، یہ ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ ان کو آج امید تھی کہ یہ فیصلہ سنا کر آج ہیٹرک مکمل کر دیں گے سزاؤں کی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور آج دن 1:30 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے فیصلہ سنانے کا۔ قدرت اللہ صاحب جو ہے انہوں نے یہ سارا کیس سنا ہے اور آج انہوں نے جو ہے وہ محفوظ فیصلہ بھی سنانا ہے، لیکن اس میں جو بشریٰ بی بی ہیں، ان کی بہن کا بیان بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مریم وٹو دبئی میں مقیم ہیں، انہوں نے بتایا کہ خاور مانیکا اور بشریٰ بی بی کے شروع سے ہی تعلقات جو ہیں وہ کچھ اچھے نہیں تھے۔ خاور مانیکا ان کو مینٹلی طور پر اور فزیکل طور پر
टॉर्चर करते थे। और वो जब तलाक दे चुके थे तो मैंने बुशरा बीबी से कहा था कि आप मेरे साथ चलें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर अपनी इद्दत मुकम्मल करना चाहती हूँ। और ख़ावर मानिका ने मेरे आगे हाथ भी जोड़े थे कि तुम इसे ना ले जाओ, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसके साथ साथ उन्होंने भी बाकायदा बताया कि बिल्कुल मैंने ही इमरान खान और बुशरा बीबी का इंटरेक्शन करवाया था, क्योंकि बुशरा बीबी बहुत ज़्यादा सूफीज़्म को जानती थी। रिहाम खान से शादी के बाद इमरान खान साहब ख़ासे परेशान थे, जिसकी वजह से मैंने बात करवाई थी, लेकिन बहुत अरसा इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। और जब मुलाकात हुई तो पर्दे के एक जानिब बुशरा बीबी और दूसरी जानिब इमरान खान साहब होते थे, और इन वहीं पर जो है ख़ावर मानिका या उनके बच्चे भी मौजूद होते थे, जिसकी वजह से ऐसे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्होंने फिर साथ ये भी कहा कि ख़ावर मानिका का जॉइंट फैमिली सिस्टम है, 3 भाई इकट्ठे रहते हैं, 3 भाइयों की फैमिलीज़ इकट्ठी रहती हैं, तो ये बिल्कुल भी वहाँ पर मुमकिन ही नहीं था कि इमरान खान साहब आते और बुशरा बीबी के रूम तक पहुँच जाते और वहाँ पर मुलाकातें करते हैं। इस तरह उन्होंने तमाम तर इल्ज़ामात को बुशरा बीबी की बहन ने भी ठुकराया। उसके बाद बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के 342 के रिकॉर्ड को तलब किया गया, जिस पर जो है वो बाकायदा तौर पर बयान जमा करवा दिए गए हैं। इमरान खान साहब ने अपने बयान में भी कहा है कि उन्होंने हल्फिया तौर पर ये बात कही है कि उन्होंने बुशरा बीबी की शक्ल जो है वो पहली दफ़ा तब ही देखी जब उनसे निकाह किया, उससे पहले उन्होंने कभी भी उनकी शक्ल तक नहीं देखी थी और ऐसी कोई भी मुलाकात नहीं हुई थी। और जो भी मुलाकातें हुई वो तमाम तर जो उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके महरम थे उनके दरमियान उनके सामने होती थी, और पर्दे के अंदर वो मुलाकात होती थी और जो बात होती थी उनके सामने थी। और इसके साथ साथ बुशरा बीबी ने भी हल्फिया बयान दिया है कि मुझे ख़ावर मानिका ने जो है वो अप्रैल 2017 में जो तलाक दी थी ज़ुबानी तौर पर, और नवंबर 2022 में मेरी इद्दत जो है वो मुकम्मल होने के बाद मैं अपने घर जो है अपने वालिदैन के घर लाहौर चली गई थी, तो उसके बाद ही हमारा जो है निकाह हुआ है। तो इस तरह ये मामलात जो हैं हर तरह से इमरान खान साहब की फ़ेवर में आते हैं, और इमरान खान साहब के वकला की तरफ से भी भरपूर किस्म के दलाइल दिए गए हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जो जजमेंट मौजूद हैं उनका हवाला भी दिया है कि अगर औरत ये बात कह दे कि उसकी इद्दत पूरी हो चुकी है तो उस पर किसी किस्म का भी शरई सवाल नहीं बनता। एक तो बात उन्होंने ये कही, फिर दूसरा उन्होंने नुक्ता ये उठाया कि मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र में मुख्तलिफ़ जो है इसमें इद्दत की ड्यूरेशन है, और बहुत सारे फ़ैसलों में ये बात कोट हो चुकी है कि 49 दिन जो बनते हैं इद्दत के, ज़रूरी नहीं है कि 4 माह 10 दिन का हो। उन्होंने उन फ़ैसलों के भी जो है रेफरेंसेस दिए हैं 49 दिन के मुद्दत के। उन्होंने कहा अगर इनके तमाम तर इल्ज़ामात को मान भी लिया जाए, जब ये ख़ावर मानिका साहब कह रहे हैं कि मैंने तलाक दी उससे जिस दिन के बाद बुशरा बीबी से शादी हुई है तब भी 49 दिन से ज़्यादा का वक़्त गुज़र चुका था, तो इस तरह ये इद्दत वाला मामला बिल्कुल फ़ारिग होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें बिल्कुल इमरान खान साहब भी जानते हैं, तमाम तर लोग जानते हैं, जिस तरह साइफ़र और तोशाखाना केस में सज़ाएँ सुनाई गई हैं, इस केस में भी सज़ा सुनाई जाएगी इमरान खान साहब को। उसकी वजह यह है कि रियासत मदीना के पैरोकार बनते थे, रियासत मदीना का तसव्वुर लाना चाहते थे, रियासत मदीना बनाना चाहते थे और ख़ुद को पारसा साबित करना चाहते थे, क्योंकि सियासी तौर पर और जो है अखलाकी तौर पर इमरान खान साहब को ज़ेर करने के लिए 2 मुकदमे पहले भी दिए गए हैं, और ये इंतहाई अहम तरीन मुकदमा है। अगर इसमें इमरान खान साहब को सज़ा दी जाती है तो अल्टीमेटली ये लोगों में डंड डालने के लिए दी जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब को जानी और राशि जो है वो साबित कर दिया जाएगा। लेकिन इस मुकदमे में बिल्कुल भी जो है वो जान मौजूद नहीं है। उसके बावजूद भी कोशिशें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को इसमें बाकायदा तौर पर सज़ा दी जाए। इसके बाद कल जो है 2 फरवरी को फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पावर शो किया गया, जिसमें यही तमाम तर मीडिया चैनल्स की तरफ से बताया गया कि बहुत ही ज़्यादा वो भरपूर किस्म का जलसा था। ये धोबी घाट ग्राउंड में जलसा किया गया था, जिसको मैंने ख़ुद भी जाकर देखा है। उसमें मेरे अंदाज़े के मुताबिक 6 से 8 हज़ार कुर्सी लगाई गई थी मैक्सिमम, और हर कुर्सी के दरमियान में 2 से 3 फिट का फासला था, और हर कुर्सी के साथ पार्टी का झंडा भी लगाया गया था, ताकि जो शाम के मनाज़र हों उनको अगर कैप्चर किया जाए कैमरे में
تو ایسے ہی لگے کہ جیسے بڑی جو ہے وہ بھرپور قسم کا یہ جلسہ تھا۔ اور اس کے بعد جب جلسے کا وقت ہوا، نواز شریف آئے اور مریم نواز صاحبہ آئیں، ساتھ ساتھ ان کے رہنما جو تھے فیصل آباد سے آبا شیر علی، رانا ثناء اللہ اور دیگر جو لوگ تھے، ان کے وقت بھی دیکھا گیا کہ یہاں پر عوام اتنی خاطر تعداد میں نہیں پہنچی۔ اگر بہت زیادہ بھی اس تعداد کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ تعداد پھر بھی 10,000 نہیں بنتی، کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی کے اہلکار موجود تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی جلسہ دیکھنے آتے ہیں جو صرف اور صرف قائدین کو دیکھنے آتے ہیں، جبکہ وہ اس پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ ایک فلاپ قسم کا جلسہ تھا، جس کو میڈیا کی طرف سے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بہت بڑا پاور شو تھا، مسلم لیگ نون کا ہی فیصل آباد ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ اس سے پہلے ظفروال میں جو جلسہ کیا گیا تھا، وہاں پر بھی یہی شو کیا گیا تھا کہ یہ بھرپور قسم کا جلسہ ہے، لیکن وہاں پر واضح طور پر بہت سارے یوٹیوبرز اور بہت سارے جو مقامی لوگ تھے، انہوں نے ویڈیوز کیپچر کی اور شیئر کی، جس میں نواز شریف مرد آباد، مریم نواز مرد آباد، نون لیگ مرد آباد کے نعرے لگے۔ اس کے بعد عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی لگے۔ عمران خان صاحب سے یہ اس قدر خوفزدہ ہیں کہ ان کو سزائیں دے چکے ہیں، بلے کا نشان واپس لے چکے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے یہ لوگ پریشان ہیں کہ کس طرح سے صورتحال کو ٹیکل کیا جائے۔ لوگ کسی قسم کے بھی اس وقت دباؤ میں نہیں ہیں، گو کہ لوگوں کو کچھ حد تک ڈر یہ ہے کہ گرفتاریاں ہوں گی، لیکن لوگ بالکل 8 فروری کے انتظار میں بیٹھے ہیں، بھرپور طریقے سے اپنے امیدواروں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور گزشتہ 2 سے 3 روز کے اندر دیکھا گیا ہے کہ مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نہ ہونے کے باوجود لوگوں نے اپنے تئیں بھی جو ہے وہ ریلیاں بھی نکالی ہیں، بہت بھاری اکثریت میں لوگوں نے اجتماع بھی کیے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اب مقتدرہ کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے خاصی پریشانی کا سماں ہے۔ اور اس سے پہلے کپتان نے بھی ایک اہم ترین کل پیغام صحافیوں کے ذریعے دیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ پر امید ہیں، عوام ان کے ساتھ ہے، پارٹی جتنی بھی بکھری ہے اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی طاقت پہلے بھی عوام تھی، اب بھی عوام ہے، اور ان کا یقین ہے کہ 8 فروری کو جو ہے وہ عوام نکلیں گے، ان کے امیدواروں کو کامیاب کروائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سے ماضی میں بھی یہ سوال ہوتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب شاید کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو کل عمران خان صاحب نے صحافیوں کو اس بات سے بھی بالکل واضح طور پر آگاہ کر دیا ہے، کپتان نے یہ بات واضح طور پر بتائی ہے کہ ان کو جو ہے وہ بشرا بی بی کے تھرو جو ہے وہ انڈائریکٹ وے میں ایک ڈیل کا کہا گیا تھا کہ آپ ڈیل کر لیں، آپ خاموش ہو جائیں، کچھ عرصے کے لیے آپ کو مکمل فیلڈ دی جائے گی۔ تو بشرا بی بی نے ان کو واضح طور پر کہا کہ یہ پیغام میں ان کو نہیں دے سکتی، آپ خود ان سے جا کر یہ رابطہ کریں، اور ان کو پیغام دیں، جس کے بعد عمران خان صاحب سے رابطہ کیا گیا، ان کو خاموش رہنے کا کہا گیا۔ سائفر کیس کے حوالے سے ان کو کہا گیا کہ آپ جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کا نام نہ لیں، آپ اس موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، جس پر عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ میری صرف اور صرف ایک ہی ڈیل ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں، اس کے علاوہ میری کوئی بھی کسی قسم کی بھی ڈیل نہیں ہے، اور نہ ہی میرے تک کوئی ایسا شخص اپروچ کرے اس طرح کی ڈیلز کے لیے۔ جس کے بعد دیکھا گیا کہ بہت سپیڈ سے جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف کارروائیاں کی گئی، ان کو پیسنے کی کوشش کی گئی، ہر حربہ استعمال کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے ان کی اہلیہ کو بھی پکڑا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سازش سامنے آئی، بشرا بی بی کو بنی گالہ میں منتقل کیا گیا، اور کل یہ بات باقاعدہ طور پر کھلی کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا ان کو بنی گالہ لے جایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو بشرا بی بی کے لیے کمبل بھی بھیجا تھا کیونکہ ٹھنڈ وہاں پر کافی زیادہ ہے، تو لیکن بشرا بی بی جو ہیں وہ ان کو بنی گالہ ٹرانسفر کیا گیا۔ اور بشرا بی بی نے خود بھی ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک گیسٹ ہاؤس کی آفر کی گئی تھی کہ آپ کو وہاں پر لے جایا جائے گا، لیکن میں نے ان کو انکار کیا اور ان کو کہا کہ میں نے گرفتاری کے لیے خود کو پیش کر دیا ہے، اور آپ براہ کرم مجھے اڈیالہ میں ہی جو ہے وہ رکھیں، کیونکہ میں یہاں پر ہی رہنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے دھوکے کے ساتھ یہ لوگ بنی گالہ لے کر گئے ہیں۔ کل عمران خان اور بشرا بی بی دونوں نے
مل کر یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو بنی گالہ کو سب جیل قرار دیا گیا ہے وہ نوٹس واپس لیا جائے اور بشریٰ بی بی کو اڈیالہ میں ہی رکھا جائے۔ اس کے پیچھے ایک مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے راہیں جدا کی جائیں، ان کے درمیان جو ہے وہ تحفظات پیدا کیے جائیں، شک پیدا کیا جائے تاکہ ان کے آپس میں کلیشز ہوں، اور اس کے بعد جو مقصد ہے بشریٰ بی بی کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا یا پھر عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کرنے کا، وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ لیکن اس میں دونوں ایک ہی پیج پر نظر آئے ہیں اور دونوں نے تمام تر مقدرہ کو اور سازشیوں کو جو ہے وہ چاروں شانے چت کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ بشریٰ بی بی بھی جو ہے وہ اڈیالہ میں ہی رہیں گی۔ تو اس طرح یہ ایک سازش جو تھی وہ بے نقاب ہو چکی ہے۔ یہ محض ایک سازش کے تحت ہی بشریٰ بی بی کو وہاں پر رکھا گیا تھا، کیونکہ جس طرح سے پچھلے ایک سال سے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا تھا، جس طرح سے عورتوں کو اٹھا کر جیلوں میں بند کیا گیا اور جس طرح سے لوگوں کے گھروں پر دعویٰ بولا گیا تھا، یہ بات بالکل انڈرسٹوڈ تھی کہ بشریٰ بی بی کو بھی اسی طریقے سے رکھا جائے گا، لیکن اس کے باوجود ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ بنی گالہ میں لے جایا گیا تاکہ ان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں ان کے دلوں میں بھی یہ بات جائے کہ شاید بشریٰ بی بی جو ہیں وہ کوئی کسی قسم کی ڈیل کا حصہ بننا چاہ رہی ہیں۔ تو اس طرح یہ کل جو بیانات آئے ہیں بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کی طرف سے، تو انہوں نے بالکل ان تمام تر معاملات کی تردید کر دی ہے، مٹی ڈال دی ہے۔ جو پروگرام تھا وہ بالکل بڑھ چکا ہے اور ہر طرح سے عمران خان صاحب کی فتح جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے اور یہ لوگ اس وقت پریشان ہیں، اور ایک الیکشن کے حوالے سے رائے پائی جا رہی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ارلی مارننگ 8 فروری کو نکل آیا اور ووٹ کاسٹ بھاری تعداد میں کر دیا، تو مقتدرہ کی طرف سے یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی ہے وہ کسی قسم کا بھی تصادم نہیں چاہتے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر نکلے ان کو ووٹ ڈالنے دیا جائے گا، اور اگر تحریک انصاف اس قدر ووٹ لے کر چلی گئی کہ وہ جیت ان کی پکی ہوئی تو ان کو جو ہے وہ جیتنے دیا جائے گا۔ بعد کے جو ہارس ٹریڈنگ کے معاملات ہیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ ابھی تاحال الیکشن کمیشن میں بھی فیصلہ پینڈنگ ہے کہ کیا وہ ان امیدواروں کو تحریک انصاف کے امیدوار ہی ٹھہرائے گی یا پھر جو ہے ان کو آزاد امیدوار ٹھہرا کر ہارس ٹریڈنگ کو ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ جان روح بخشے گی اور ہارس ٹریڈنگ ہی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن میرے خیال میں اس وقت عمران خان صاحب کی فیلڈ میں اتنا ورک موجود ہے، لوگوں میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنے جس امیدوار کو وہاں سے کامیاب کروائیں گے اس کو تحریک انصاف سے جڑے رہنے کے لیے مجبور بھی کریں گے۔ اگر کوئی ایسا شخص سلپ ہوتا ہے تو آنے والے دور میں اس کی سیاست ختم ہو جائے گی، لوگ اس پر عدم اعتماد کریں گے، الٹیمیٹلی اس کا اس علاقے میں رہنا بھی دوبر ہو جائے گا۔ تو اس طرح ابھی ہارس ٹریڈنگ کے جو معاملات ہیں وہ چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بشریٰ بی بی کو تو اپنے دائرہ کار میں لے آئے ہیں یہ لوگ۔ اب عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان، وہ بڑا بولڈلی آ کر بیان بازی کرتی تھی سائفر کے حوالے سے، اور وہ تمام مقتدرہ کو بھی جگانے کی کوشش کرتی تھی۔ اب ان کو بھی جو ہے وہ قانون کے دائرہ کار میں لانے کا پلان بالکل تیار ہو چکا ہے۔ کل FIA کی طرف سے ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اس نوٹس کا جو متن ہے وہ یہی ہے کہ وہ انفارمیشن کے ذریعے عوام کے اندر انتشار پھیلا رہی ہیں، عوام میں انارکی کی صورتحال پیدا کر رہی ہیں اور لوگوں کو تصادم کے لیے اکسا رہی ہیں، جس کی بنیاد پر ان سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ تو اب ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے قبل علیمہ خان کو بھی گرفتار کیا جائے تاکہ ہر طرح کی جو پبلک اویئرنیس ہے اس کو روکا جائے اور تحریک انصاف کو دبایا جائے۔ لیکن عوام اب اس وقت تک عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے اور وہ کسی قسم کے بھی دباؤ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر حال میں عمران خان صاحب کے امیدواروں کو کامیاب کرانے کے لیے تلی ہوئی ہے۔ یہ آج کا بڑا اہم ترین ولاگ تھا۔ باقی جیسے ہی قدرت اللہ صاحب اس کا فیصلہ سنائیں گے اس پر میں آپ لوگوں کو انفارم کروں گا۔ یہ کچھ بہت ہی اہم ترین ڈیٹیلز تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر اور لائک کیجئے، اور مزید انفارمیشن کے لیے میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً آتا رہوں گا۔ السلام علیکم۔